السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ اہل سنت والجماعت کا موقف شہادت حسین پر اور امام علی مقام کی ذات اقدس پر کیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے آپ کے بہت عزیز جانے مانے نامور اور نابغہ روزگار عالم دین علامہ سید ارشاد حسین اشرفی کو مدعو کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے وقت پر آپ نے بہت خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بلا کم و کاست ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کے ہاں ذہنوں میں ایک بہت اہم سوال ہے، اور تقریباً بارہا یہ سننے کو ملتا ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ امام علی مقام نواسۂ رسول ہیں، اتنی بڑی ہستی ہے، وہ بچوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، تو غیب سے مدد کیوں نہیں آئی؟ سرکار کا انسانی صورت میں تشریف لانا ہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسانیت کو سجانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسانیت کو انسانی عوارضات کی موجودگی میں سجانا ہے۔ سرکار بیمار بھی ہوئے، سرکار نے شادی بھی فرمائی، سرکار نے کاروبار بھی فرمایا، سرکار فاقے سے بھی رہے، سبحان اللہ سرکار بخار میں تپتے بھی رہے، سبحان اللہ۔ سرکار کے زخم بھی آئے، فاقے سے پیٹ بھی پیٹ سے لگ گیا۔ تو ان ساری معاملات میں آپ کیا کہیں گے، قدرت کیوں نہیں آئی؟ آپ سے سوال ہے۔ انسان کو یہ کرش دینا کہ تم خود کرو اپنے معاملات، اپنی محنت اور ذرائع سے وسائل پیدا کرو، جو کام تم کرنا چاہتے ہو اسی دنیا میں رہ کر۔ اب تمہیں مثال چاہیے تو دیکھو میرے محبوب کی مثال۔ خندق پہ اس نے خندق کھودی، ایک باہر کا نظریہ آیا، سلمان فارسی نے ایک نظریہ پیش کیا، ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے، سرکار نے اسے قبول فرمایا۔ سرکار بھی دعا فرما سکتے تھے، اے اللہ اتنی مشکل پہاڑ کھودنا، تو مدد بھیج دے اور یہ کافر منہ پلٹ کے چلے جائیں، ایک فرشتہ ہی کافی تھا۔ لیکن سرکار نے نہ صرف اس کو منظور فرمایا بلکہ کھدوائی خود شامل رہے اس کے کھودنے میں۔ خندق کس لیے کھودی جا رہی تھی؟ کہ دشمن کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن جائے اور دشمن ہم پر حاوی نہ ہو سکے، یعنی ہم جنگ جیت جائیں۔ ایک دفاعی تو سرکار اگر دعا فرما دیتے تو وہ تو اپنے گھر سے ہل بھی نہیں سکتے تھے، چاہے جائے کہ مدینہ تک پہنچ جائیں، لیکن وہ مدینہ تک پہنچ گئے۔ سرکار نے کوئی ایسی ظاہری جتنے بھی عوامل ہو سکتے تھے انسانیت کی تربیت کے لیے، وہ خود عمل کر کے دکھائے کہ میرے بعد جب کبھی ایسا موقع آئے تو سجدے میں مت گر جانا، بلکہ پریکٹیکل لائف میں وہ سارے وسائل اختیار کرنا جو اس زمانے کے موجودہ مروجہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے خندق کھودی، اس دوران بہت فاقہ تھا، صحابہ آئے۔ خندق میں پھر ذرا اس کو بھی کیسے لنک فرمائیں گے کہ پھر آخر میں آپ نے مٹی پھینکی، جی میں اس سے آندھی آئی؟ میں عرض کروں کہ کسی نبی کی کوئی عرض یا دعا کبھی پروردگار عالم نے رد نہیں فرمائی، کسی نبی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر آرزو، ہر دعا قبول ہوئی، تو سرکار کی کیسے نہیں ہوتی؟ لیکن پھر ہم وہ دعا کیسے مانگتے جب ہمارے اوپر وہ وقت آتا؟ کیونکہ ہم تو نبی نہیں ہیں، تو پھر ہمارے لیے پریکٹیکل لائف میں نمونہ کیا رہ جاتا؟ سرکار تو اپنی کمال منزلت اور مرتبہ اور فضیلت کی بنا پہ جو چاہیں ہو سکتا ہے، وہ تو اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے وہ ممکن تھا، لیکن اسلام رہتی دنیا تک قائم اسی صورت میں رہ سکتا تھا جب وہ زمینی حقائق پر پرابلم کو فیس کرنا سکھائے۔ وہ حضور نے سکھائے، جب کبھی موقع آیا حقانیت ثابت کرنے کا تو معجزے دکھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، یہ جب ثابت کرنا چاہا تو معجزے دکھائے ہیں۔ انگلیوں سے پانی بھی جاری ہوا، جب ریت پھینکی تو وہ ریت
ریت ایک ہی سمت میں پھینکی ہے حضور نے، جب بھی پھینکی 2 مرتبہ پھینکی، ایک تو ہجرت کی رات اور ایک دوسری رات. حضور نے ایسے ایسے کر کے نہیں پھینکی، ایک ہی سمت میں پھینکی، لیکن ہر ذرہ معمور تھا کہ مجھے کدھر جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. منشائے نبوی سے ہر ذرہ ریت کا واقف تھا، وہ مختلف سمتوں میں کھڑے مختلف کفار کی آنکھوں میں پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. پھینکا ایک سمت میں تھا. اسے آج کل کے زمانے میں ملٹی بیرل بلاسٹک میزائل سسٹم کہتے ہیں، کہ پھینکا جائے ایک اور آگے جا کے اس میں سے 100 نکلیں، وہ 100 اپنی اپنی سمت میں جائیں اپنے اپنے ہدف پر. اپنے اپنے. یہ اس وقت کا سب سے مہلک ہتھیار ہے، یہ آقا نے اس وقت استعمال کیا. تو ذرے بھی جانتے ہیں کہ نبی چاہتا کیا ہے، ذرے بھی واقعی میں. خیر، تو جہاں جہاں حقانیت ثابت کی کرنے کی ضرورت تھی وہاں معجزے ہیں، لیکن جہاں پریکٹیکل لائف میں پرابلم کو سالو کرنا ہے وہاں حضور نے اس وقت کے مروجہ جتنے وسائل تھے ان کو اختیار کرنے کا سبق دیا ہے. جب حضور کو خود یہ اطلاع مل چکی تھی کہ یہ شہید کیا جائے گا، جبریل نے مٹی بھی لا کے دے دی تھی، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محفوظ بھی تھی، اور بھی تو ازواج تھیں، کسی اور کو کیوں نہیں دی حضور نے؟ ساری حیات تھیں، ام سلمہ کو کیوں دی؟ حضور تو کچھ نہیں جانتے. حضور کو معلوم تھا کہ سن 61 تک جو حیات رہے گی میری زوجہ وہ ام سلمہ ہی ہوں گی. سبحان اللہ. اس لیے ان کو عنایت فرمائی، اور بے عین ہی ہوا کہ وہ بوتل خون میں تبدیل ہو گئی، ادھر قتل حسین اور ادھر وہ بوتل سرخ ہو گئی. اس کا مطلب حضور خوب واقف تھے. یہ تقاضۂ نبوت تھا. اب تقاضۂ بشریت یہ تھا کہ امت کو پریکٹیکل مقابلے کے لیے تیار کیا جائے، اس کے لیے ایک نمونہ دکھایا جائے. اگر اسے معجزات سے حل کر لیا جاتا تو امت کہاں سے معجزے دکھاتی؟ اور بعد میں جو قیامت تک کا زمانہ ہے وہ حق و باطل کا مارکا معجزوں سے تو سرزد نہیں ہو سکتا تھا. حضور تو صاحب معجزہ تھے بے شک اور ہیں. تو ہم لوگوں کا کیا ہوتا؟ ہم اگر میدان جنگ میں جائیں تو ہم تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے معجزے کے انتظار میں بیٹھے. اور اسلام جو ہے وہ پریکٹیکل زندگی پر ہی زور دیتا ہے صرف. تو حضور نے نہ تو دعا فرمائی، نہ یہ بتایا کہ اللہ اس کو بچا لے شہادت سے. نہیں، وہ شہادت عظمیٰ تھی. اور حضور جان چکے تھے کہ اسماعیل کو جو بچایا گیا ہے اس کے بعد جو آیت اتری قد صدقت الرؤیا، اور پھر آیت آئی وفدیناہ بذبح عظیم. ذبح عظیم کہیں نظر نہیں آتا 3000 سال میں. اللہ. اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ آیت جب اتری ہے تو نعوذ باللہ یا تو قرآن سے نکال دیں آپ. اس کا اظہار کب ہوا، کہاں ہوا؟ جانوروں کی قربانی تو ذبح عظیم نہیں ہو سکتی. عظیم کا لفظ جانتے کیا ہوتا؟ اور اللہ جب اس کو عظیم فرمائے تو جانور تو قربان پہلے سے ہوتے چلے آ رہے تھے، ہر مذہب میں جانور کی قربانی دی جاتی تھی. لیکن ذبح عظیم کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو کربلا تک آنا پڑے گا. سبحان اللہ. یہ تسلسل ہے اس خانوادے کا. یہ اسماعیلی خون ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ جو جملہ ہے وہ کربلا کی بنیاد ہے کہ اے میرے ابا جان جیسا کہا گیا کر ڈالیے. سبحان اللہ. سبحان. یہ حسینیت کی ابتدا ہے. وہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ نبی ہیں دعا کریں، اور پھر خواب ہے چھوڑیے. لیکن یہ جانتے تھے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کبھی بچہ نہیں ہوتا. اسماعیل علیہ السلام بچپن کی عمر میں تھے، کہیں عمر 8 سال ہے کہیں 11 سال ہے. اس کے باوجود اتنا علم تھا کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، انسان کا خواب وحی الہی نہیں ہوتا. لیکن نبی کا خواب ایسا ہی ہے جیسے وحی الہی. اب وفدیناہ بذبح عظیم کی منزل پہ میں فوراً لانا چاہتا ہوں. یہاں کیسے ہو سکتا تھا کہ اسماعیل کہے کاٹ ڈالو اور حضور کا بیٹا کہے کہ بچا لو؟ سبحان اللہ. سبحان. واہ 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 واہ. سبحان. جب اسماعیل نے کوئی اس سے بچنے کی نہ زبانی نہ عملی کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ زبانی طور سے روکا،
نہ اپنے کسی فعل سے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، بلکہ یہ فرمایا ابت افعل ما تؤمر، بس جیسا کہا گیا ویسا کر دیجیے، میں حاضر ہوں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ رہی میری بات تو مجھے تو آپ لازمی طور سے صبر کرنے والا ہی پائیں گے. تو اب اس ایک بچے کی، یا نبی معظم، بچہ تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نبی معظم کا اتنا دو ٹک، اس بچے کا اتنا دو ٹک اظہار اللہ نے قرآن بنایا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ اسماعیل علیہ السلام جو کہ بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے بچپن کا ایک جملہ ہے جو اپنے والد گرامی کی خدمت میں انہوں نے ہمت بڑھانے کے لیے پیش کیا. کر ڈالیے، میں بالکل پکا ہوں. اللہ نے اس کی فضیلت اتنی بڑھائی کہ قرآن بنا دیا. سبحان اللہ. اب ہم اسے پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام سمجھ کر پڑھتے ہیں، وہ کلام اسماعیل ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انہی کا خاندان کا ایک فرد کربلا سے بچنے کے انتظامات کرتا، رب سے مدد چاہتا کہ کوئی معجزہ ظاہر ہو، اور یہ فضیلت جب ہمارے دادا نے اس فضیلت سے بچنے کی کوئی تدبیر نہ کی جب کہ والد گرامی ساتھ تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس موقع کو میں جانے دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تکمیل ہے، وہ ابتدا ہے. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ظہور کربلا میں ہو جاتا تو اشارے پہ فرات آ سکتا تھا، اور صرف پھونک مارے تو سب اندھے ہو سکتے تھے. نواسۂ رسول تھے، اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں کہ ایسی ان میں صلاحیتیں اور ان کی فضیلت اور ان کا مقام ایسا تھا اور ہے کہ وہ جو سوچیں، جو خدا سے طلب کریں وہ ہو جائے. لیکن انہوں نے جو طلب کیا وہی ہوا. تو مشیت الہی امام علی مقام تک کیسے پہنچی؟ کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی بات، جیسے اسماعیل علیہ السلام تک خواب کا ذکر ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے سارے انبیاء کو جتنا علم پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیا گیا، اس سارے علم کا سرکار کے علم سے اگر موازنہ کیا جائے تو ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ساری امت کا علم سرکار کے علم کے مقابلے میں، تمام اولیاء، غوث، قطب، ابدال، ان کا علم سرکار کے علم کے مقابلے میں، پوری کائنات میں فرشتے ہیں، جن ہیں، سب ہیں، سارے انبیاء ہیں، ان کا علم ایسا ہے جیسے سرکار سمندر اور یہ قطرہ. تو جب سارا، اور قرآن سے ہی ثابت ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ایک واحد فقط اکیلا تو ایسا ہے جس کو ہم نے سب کچھ سکھا دیا جو نہیں جانتا تھا. یہ حضور کے لیے. آدم علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، صرف نومنکلیچر سکھایا، نام بتائیں صرف. اسی نام بتانے پہ فرشتے مجبور ہو گئے سجدہ کرنے پر. ایک علم دیا ناموں کا، اور حضور کو کیا فرمایا؟ جو کچھ بھی تو جو بھی کہے یہ حضور یہ نہیں جانتے، میں کہہ رہا ہوں سکھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب سب کچھ سیکھا ہوا ان کا نانا، اور انہوں نے فرمایا انا الحسین و منی و انا من الحسین. ان کے والد کے بارے میں فرمایا میں مدینۃ العلم ہوں، علی دروازہ ہیں. تو گویا ان ساری روایت سے پتہ چلتا ہے علم میں حسین کے کوئی کمی نہ تھی. سبحان اللہ. سب حسین بھی ایسے ہی جانتے تھے جیسے علی جانتے تھے. سبحان اللہ. ورنہ پھر من کنت مولا فہذا علی، ان مولا والی منزل تو طے نہیں ہو سکتی. سوائے نبوت کے، صفات نبوت کا مکمل مظہر خانوادہ اہل بیت ہے. سبحان اللہ. صفات نبوی کا، اور اس میں جو سب سے بلند ترین صفت ہے وہ علم ہے. علم سب کے اوپر حاوی ہے. اس کے بعد پھر اس کے ثمرات ہیں. فزکس کا علم ہے، اس کے ثمرات ہیں. چاند پہ جو گیا آدمی، فزکس علم ہے، اس کے ثمر یہ ہے کہ اسپیڈ ہماری اب سپر سونک ہو گئی. تو اسی طرح علم اصل شے ہے، اس کے بعد سارے اس کے نیچے ہیں. تو علم میں
نہ علی کی کمی تھی نہ حسین کی کمی تھی. حسین جانتے تھے کامیابی کدھر ہے, سبحان اللہ. ابدیت کدھر ہے اور خام خیالی کدھر ہے, ہدایت کدھر ہے اور گمراہی کدھر سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. اگر وہ معجزہ یا کرامت, اب تو کرامت کا منزل تھی نا, دکھا دیتے تو پھر لوگ کہتے کمال حسین کا کیا ہے. واہ. تو اس لیے پریکٹیکل رہ کر پوری طرح اذیت برداشت کر کے ہمارے لیے راستہ آسان کر گئے کہ تمہیں بھی اسی طرح اگر ابدی زندگی چاہیے تو یہ کرنا, یہ نہیں کرنا. ماشاء اللہ. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تعلیمات امت کے لیے جو پریکٹیکل پیش کیے جاتے ہیں, تو شہادت حسین میں ایسا کیا ہے؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں کہ شہادت مطلوب نہیں تھی, نہ مقصود تھی. تو یہ تو رد ہو جائے گا اپنی بات کا جب ہم کہہ رہے ہیں حسین کو شہادت کی ضرورت نہیں تھی, نہ ذات حسین فضیلت شہادت کی محتاج ہے. جی. یہ سمجھ لیجیے, حسین بہت بلند مقام پر ہیں, اور یہ حدیث سوائے حسین کے اور کسی کے لیے نہیں ہوئی کہ ھذا بدعۃ منی. یہ دونوں بچے جو میرے کندھے پہ سوار ہیں, یہ میرے جسم کا حصہ نہیں فرمایا حضور نے, جز نہیں فرمایا, فرمایا بدعۃ منی. جز اور بدعہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں عربی ہیں. جز بھی عربی کا لفظ ہے, بدعہ بھی عربی کا لفظ ہے. جز کہتے ہیں وہ اجزاء میں سے ایک جز جس سے مل کر چیز بنی ہو, جیسے دیوار سیمنٹ, بجری, پانی, لوہے سے مل کے بنی ہے. ان سارے اجزاء کی صفات الگ الگ ہیں. اگر آپ جز کی بات کریں گے تو یا تو آپ سیمنٹ کہیں یا بجری کہیں یا لوہا کہیں تو باقی اجزاء رہ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن بدعہ کہتے ہیں اس میں سے ایک پیس آپ کاٹیں, اس میں سارے اجزاء کی صفات مکمل اس ٹکڑے کے اندر ہوں گی. تو حضور نے جز نہیں فرمایا, فرمایا بدعۃ منی. صفات نبوی کا مکمل اظہار اگر ہوگا تو ان سے ہوگا. سبحان اللہ. بدعۃ منی یہ کیا ہے؟ اس سے بڑی اور کیا حدیث چاہتے ہیں؟ اب جیسے جیسا سرکار نے پوری زندگی میں اپنے سیرت مطہرہ سے ہماری دنیا سنواری ہے, اور اس دنیا میں بیوی کو کھلاؤ تو ثواب, بیوی سے مسکرا کے بات کرو تو ثواب, سبحان اللہ. بچوں کے لیے کمانے سارا دن لگے رہو تو ثواب. یہ دنیاوی کے معاملات سرکار کے صدقے آخرت کے لیے ذخیرہ بنے. سبحان اللہ. سبحان. یہ سارا علم, یہ ساری فضیلتیں حسین کے علم میں تھیں, یہ ماننا پڑے گا. وہ جانتے تھے, انہوں نے خود حکم دیا یہاں رکو, یا نہیں دیا یہاں رکو, بس یہ مقام شہادت ہے. تو جو شخص اتنا واقف ہو پھر وہ انجام سے بھی واقف ہوتا ہے کہ اس منزل سے گزرنے کے بعد کی منزل کیا ہے. اللہ. وہ حسین جانتے تھے. یہ ہے حسین کا مقام جسے ہم کرامت چاہتے ہیں. یہ ہے سب سے بڑی کرامت, جی. کہ مستقبل میں اس فعل اور اس مرحلے سے گزرنے کے بعد میرا مقام و منزلت خدا کی نظر میں اور میرے نانا کی نظر میں کیا ہوگا, یہ جانتے تھے حسین. سبحان اللہ. یہ یزیدی نہیں جانتے تھے اللہ اکبر. کہ ان کا انجام کیا ہوگا اس منزل سے گزرنے کے بعد. لوگ کہتے ہیں یزید کا نام نابود ہو گیا, مٹ گیا. میں کہتا ہوں یزید کا نام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. حسین نے یزید کو مٹنے سے روک رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. جب تک حسین کا ذکر رہے گا یزید کا بھی ذکر رہے گا. کیا بات فرمائی. ایک مصداق رہے گا لعنت کا, ایک مصداق رہے گا رحمت کا. شہادت حسین کس لیے, کیا میسیج ہے ہمارے لیے؟ ظاہری دنیا میں سرداری کیسے حاصل کر سکتے ہیں, یہ سبق حسین نے کربلا میں دیا. پولیٹکس ہمیں سکھائی, پولیٹکس سکھائی کہ کیسے مقابلہ کرتے ہیں جب کچھ بھی نہ ہو, دامن خالی ہو تو کیسے مقابلہ کرتے ہیں جابر حکمران سے. اور ایسا مقابلہ کرنا جس کا انجام قتل کے باوجود فتح ہو. واہ 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 واہ.
تو کربلا اگر نہ ہوتی تو ہم کھڑے ہونے کے لائق نہیں تھے. قیامت تک کے لیے ہم زمین پہ گرے پڑے ہوتے اور ہمارے پاس کوئی اسوہ نہ ہوتا, کوئی مثال نہ ہوتی, کوئی ایگزامپل نہ ہوتی. ایک ٹیسٹ کیس ہے یہ. جنگوں میں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں کہ اس محاذ پر اس کمانڈر نے یہ ٹیکٹکس اختیار کی جس کی وجہ سے وہ سمبل بن گیا, اب وہ سلیبس کا حصہ ہے. جنگوں کی تاریخ جب بھی پڑھائی جائے گی وہ پورشن ضرور پڑھایا جائے گا, دیکھو اس موقع پہ اس نے یہ کیا, اس موقع پہ اس نے یہ کیا تھا, اس موقع پہ وہ مثال بن جاتا ہے. تو حسین کی جنگی ٹیکٹکس جو تھی وہ کائنات کی سب سے بڑی مثال بن گئی اور بننی تھی, اس لیے حسین کھڑے رہے. حسین نے فرار اختیار نہیں کی کہ میرے بعد اگر کسی کو تقویت ملے گی تو اسی کردار سے ملے گی. وہ پولیٹکس میں کامیاب ہونا چاہے, وہ جنگ میں کامیاب ہونا چاہے, وہ ابدی حیات حاصل کرنا چاہے, وہ ابدی نجات حاصل کرنا چاہے, وہ خدا سے قربت حاصل کرنا چاہے, بیک وقت دنیا اور آخرت سکھا گئے بنانا حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے ہاں امام حسین کی ذات مبارکہ کو لے کر بہت سارے مکاتب فکر نے جنم لیا ہوا ہے. تو امام علی مقام کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ حسین کس کے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایک غلط فہمی ہے, مغالطہ ہے کہ کربلا میں دو گروہ ہیں, یہ ذات حسین کے معاملے میں دو رائے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. کفر و ایمان دو ہی گروہ ہیں, ایک حزب اللہ ہے, ایک حزب الشیاطین ہے, جی, تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے. اب جو خدا کا ماننے والا ہے اس کے لیے کسوٹی حسین بن گئے. سبحان اللہ. جیسے کہ کربلا سے پہلے, بہت پہلے, کربلا تو 61 ہجری میں ہوا نا, جب سرکار رونق افروز تھے اس وقت بھی ایک کسوٹی تھی. کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے مسلمان ہو کے, نہ ان کے ذات کا پتہ, نہ ان کے خلوص کا پتہ, نہ ان کی اصلیت کا پتہ. سب کہتے تھے ہم ایمان لے آئے, ہم ایمان لے آئے. صحابہ فرماتے ہیں ہم پریشان ہو گئے, کیسے جانچیں کہ یہ سچا مسلمان ہوا ہے. تو ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر ہم دیکھتے اس کے چہرے پہ خوشی پھیل گئی تو ہم یقین کر جاتے تھے کہ یہ سچا مسلمان ہے. بھائی سبحان اللہ, سبحان. اور اگر اس کے چہرے پہ کبیدگی ہم ظاہر ہوتے دیکھتے تو ہم وہیں سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے, یہ وہ خاندان ہے. تو اب ایمان کی کسوٹی علی کے بعد اگر ہیں تو وہ حسین ہیں, حسنین کریمین ہیں. تو یہ تو بالکل غلط فہمی ہے کہ حسین کی ذات اختلاف کا شکار ہو گئی. نہیں, بالکل بھی نہیں. کوئی بھی مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے اور جو حضور کی ذات سے منسلک ہو کر مسلمان ہوا, اللہ کی ذات سے منسلک ہو کر مسلمان نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. اللہ کی ذات سے تو پہلے بھی سب لوگ منسلک تھے. کیا بات ہے. اب اللہ نے شرط لگا دی لا الہ الا اللہ سے کام نہیں بنے گا. دونوں باتیں ہو گئیں, لا الہ بھی ہو گیا, الا اللہ بھی ہو گیا. تو اللہ کو راضی ہو جانا چاہیے. جھوٹوں کو ہم نے غلط کہہ دیا, سچے کو مان لیا. اللہ فرماتا ہے نہیں, میں نہیں مانتا, محمد رسول اللہ کہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب ہدایت کی کسوٹی نام مصطفیٰ. نام مصطفیٰ کے بعد اب اہل بیت کے ائمہ کرام, خاص طور سے مولا علی اور حسنین کریمین. تو امام حسین کی ذات تو کسی بھی فرقے میں اختلافی نہیں ہے. ہاں, یزید کی ذات اختلافی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ صحیح تھا, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, اور اکثریت 99.99% وہ مانتی ہے کہ وہ گمراہی پر تھا. تو اختلاف ذات یزید میں ہے, ذات حسین میں سب مانتے ہیں کہ حسین حق پر تھے, حسین راہ ہدایت پہ تھے, حسین نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا, اس کا نتیجہ بھی صحیح آیا.
آج 1400 سال بعد ہم حسین کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ غلط سمجھ کر لے رہے ہیں یا صحیح سمجھ کر لے رہے ہیں؟ کامیابی کے حوالے سے لے رہے ہیں یا ناکامی کے حوالے سے لے رہے ہیں؟ آج اس دنیا میں 60 کروڑ انسان ایسے ہیں جن کا نام حسین ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی نام یزید نہیں ہے۔ تو کربلا ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے، ہماری غیرت ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہماری بچت ہے، اور ہماری وہ دولت ہے جو آخرت میں ہم اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو سرخرو کر سکتے ہیں کہ ہم نے حسین کی سنت پر عمل کیا، ہم نے جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے سچ کا ساتھ دیا، ہم نے ظالم کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے مظلوم کا ساتھ دیا، ہم حق کے ساتھ کھڑے رہے چاہے ہماری گردن کٹے۔ ہمارے اہل سنت کے چاروں ائمہ نے اپنی جانیں دی ہیں حق کی بنا پر، سبحان اللہ، سنت حسینیت پہ عمل کرتے ہوئے۔ تاریخ گواہ ہے، پڑھ لی جائے، چاروں ائمہ اہل سنت حسینیت پر ہی ذبح ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اس کا نتیجہ۔ سر یزید کے بارے میں مطلب وہ سوال یہ اٹھاتے ہیں جناب، یزید کی جن لوگوں نے بیعت کی، جنہوں نے یزید کی بیعت کی، ایک طرف سے امام علی مقام ہے، آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، بیعت نہیں کی، اور ایک طرف وہ پوری جماعت ہے جس نے یزید کی بیعت کر لی۔ تو یزید کی بیعت کرنے والے یزید کے ساتھی کہلائیں گے یا ان کا کوئی فیصلہ مصلحت کا تقاضا کہلائے گا؟ کیا اس حوالے سے موقف ہے آپ کا؟ صرف شریعت اسلامی ہی ایک ایسی شریعت ہے جو مکمل ہے، جی، اس سے پہلے کی کوئی شریعت بھی مکمل نہیں ہے۔ جی، نجات اخروی اور نجات دائمی اب اتباع رسالت مآبی ہی ہے، مکمل یہ شریعت ہے۔ بے شک۔ اس کی ایک جھلک میں دکھا دوں کہ جس میں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت۔ رخصت کہتے ہیں اجازت ہے یہ کام کر لیا جائے اس موقع پر، عزیمت یہ ہے عزم سے اٹل ہو جاؤ، یہ مت سوچو کیا ہوگا، بس اگر سچ ہے تو اس پر اٹل ہو جاؤ خواہ کتنا بھی نقصان ہو۔ لیکن رخصت کی جو شریعت ہے، شریعت میں جو رخصت ہے وہ اس لیے ہے کہ امت مجموعی طور سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، مجموعی طور سے ہلاکت میں نہ ڈالے کہ ساری امت ہی ہلاک ہو جائے اور ہدایت کے لیے کوئی بعد میں بچے ہی نہ، سبحان کہ اللہ، سچ بات کر کیا بات ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کیونکہ شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں، اس پہ کسی بھی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، رخصت بھی ہے اور عزیمت بھی ہے۔ عزیمت وہ کرے گا جو عظمت کے لائق ہوگا، رخصت ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے ہے، ماشاء اللہ۔ تو عزیمت پہ کا اظہار انہوں نے ہی دکھایا جو اس مرتبے اور مقام کے لائق تھے۔ باقی جو امت ہے، اب دیکھیے اس وقت کی صورتحال کو سمجھنا پڑے گا۔ یزید کے زمانے میں بہت سلطنت پھیل چکی تھی، عجم سارا شامل ہو چکا تھا، اب عرب کا مسئلہ نہیں رہا تھا، عجمی قومیتیں بہت زیادہ شامل ہو گئی تھیں، ان کو سب کو قابو میں رکھنا اور ان کے لیے معاملات کو چلانا۔ وہ ان میں سے اکثر نئے مسلمان ہوئے تھے، پرانے مسلمان بہت کم رہ گئے تھے، صحابہ میں سے ایک کا دکہ ہی باقی تھے۔ 60 ہجری ہو چکا تھا، حضور کے وصال کو 50 برس گزر چکے تھے، تو دوسری تیسری چوتھی جنریشن آ چکی تھی، تو اب فرق تھا امام کا اور امت کا۔ واہ، امام نے امامت دکھائی، امت نے اپنی رخصت کی منزل کو ظاہر کیا۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا قبلہ، امام علی مقام کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے عموماً ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے اور 10 محرم، یہ امام علی مقام کی سیرت اتنی ہی زیادہ تر بیان ہوتی ہے، تو آپ کی سیرت دبیس پردوں میں کہیں چھپی ہوئی ہے، لوگ اس پر گفتگو نہیں کرتے، تو کیا ہم گفتگو کر سکتے ہیں امام علی مقام کے بچپن پر، آپ کی نوجوانی پر، اسپیشلی جو 20 سال کا عرصہ ہے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کے دوران، اس حوالے سے کچھ معلومات ہمارے پاس موجود ہیں یا واقعی وہ بلینک ہیں؟ دیکھیے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ ہم لوگ چونکہ ظاہری طور سے بحیثیت انسان کے بھی اور بحیثیت امت کے بھی جلد باز بھی ہیں اور چمک سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 40 برس کی عمر تک کی ہسٹری کہاں ہے؟
بہت کم ہے. اعلان نبوت کے بعد کی زندگی صرف 23 برس ہے. اعلان نبوت سے اس سے دگنا ٹائم ہے. اس کے حالات کتنے ہیں اور بعد کے حالات کتنے ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ وہ 40 برس نہ تو رائے گاہ گئے اور نہ ایسے تھے کہ کچھ نہ کیا گیا ہو. ان 23 برس کی بنیاد ان 40 برس میں رکھی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ 23 برس مقبول ہو سکے, معروف ہو سکے. کس صفحہ پر جب 40 برس کی عمر کے بعد حضور نے پوچھا کیا میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی, مان لو گے؟ تو سامنے جتنے لوگ بیٹھے تھے اس میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا, لیکن سب نے ایک آواز, تاریخ گواہ ہے, سب نے ایک آواز میں یہ کہا کہ بالکل آپ سے تو ہم نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں, ہم مان لیں گے. بس یہ ہے پیک پوائنٹ ان 40 سال کا کہ سرکار نے رب کے حضور یہ ثابت کر کے رب کے حضور یہ تحفہ پیش کر دیا, اے اللہ نہ تو نے ابھی قرآن بھیجا ہے, نہ تو نے معجزے دکھانے کی مجھے اجازت دی ہے, نہ مجھے نبوت ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے, لیکن تو دیکھ لے کہ ان سب کے بغیر میں نے ان کو ایسا ٹرین کیا ہے 40 سال میں کہ بغیر وحی کے, بغیر آیت کے, بغیر قرآن کے, بغیر کسی تیری دلیل کے یہ مجھے سچا مان رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حضور کا سب سے بڑا معجزہ. اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تو پوری کی پوری ڈاکومنٹڈ ہے, کیونکہ حضور کے 40 سال تو ڈاکومنٹڈ یوں نہیں اتنے ہو سکے کہ اس وقت تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, اس کے بعد تو پھر ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پوری زندگی ڈاکومنٹڈ ہے. یہ ہماری انتہائی غفلت ہے اور کوتاہی ہے ہماری بھی, ہمارے اکابرین کی بھی, کہ وہ سیرت حسنین کو خاص طور سے اس سے بڑا کارنامہ جو ہے امام حسن کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو پولیٹکس میں پڑھایا جاتا ہے اور پڑھایا جانا چاہیے کہ ٹیکٹکس کیا ہوتی ہے, اسٹریٹجی کسے کہتے ہیں, ایک تھوڑے سے نقصان کے بدلے میں بہت بڑا فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ حسن سے سیکھے, امام حسن سے سیکھے کہ انہوں نے مملکت کا وسیع تر مفاد, یہ جو بھی ان کا علم تھا اس کے لحاظ سے انہوں نے قتل اور حضور کے فرمان کے عین مطابق دونوں برادران نے بالکل حضور کے فرمائے کے عین مطابق ہی ظاہر ہوا. یہ میرا بچہ 2 مسلمانوں گروہ میں صلح کا باعث ہوگا, 2 مسلمان گروہ میں. اب ایک گروہ کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے, دونوں کو مسلمان کہنا پڑے گا. ایک میرا بیٹا ناحق شہید کیا جائے گا. حضور نے اس مقام کو چوما ہے, صرف امام حسین کی گردن کو چوما ہے, اور روئے بھی ہیں. تو ویسے ہی ہوا جیسے حضور نے فرمایا. تو یہ ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ذات علی, ذات حسن, ذات حسین رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سب ڈاکومنٹڈ ہیں. ان کا کوئی شعبہ, کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جو چھپا ہوا ہو. صرف بیان کرنے سے ہم لوگ غافل ہیں. ہمیں چاہیے کہ سال کے تمام ایام میں سیرت سکھانے کے لیے سیرت حسین بیان کی جائے. اچھا, کربلا میں بھی جو تذکرہ جس انداز سے ہوتا ہے وہ ایک خاص ماحول کے لحاظ سے وہ سب متاثر ہوتے ہیں اس سے. ایک سوگ کی کیفیت میں سب مبتلا ہوتے ہیں, جبکہ اصولاً ہمیں ذات حسین کو آشکار کرنے کے لیے یہ دن استعمال کرنے چاہیے, ان کی باتیں سکھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. حسین کی نماز کیسی تھی, حسین کی اتباع کیسی تھی, حسین کا غریبوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا تھا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین اتنا بانٹتے تھے. دولت بہت تھی, سارے خلفاء نے دولت بہت عطا کی. حضرت امیر معاویہ نے بھی بہت دولت عطا کی, کبھی محروم نہیں کیا. کہ راتوں کو اناج کی بوریاں اٹھا کر غریبوں کے گھر پہنچاتے امام حسن کے کندھے پہ بھی ٹھیک بن گئی تھی. اللہ اکبر. اور امام حسین کے بھی اپنے خود کا. جی, تو یہ سیرت ہم کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہم خود کھائے ہیں, پڑوسی محروم ہیں,
شہر محروم ہے، ہم خود کھا رہے ہیں. یہ شہزادے ہیں کائنات کے، دنیا کے نہیں، کائنات کے. حضور نے فرمایا جنت کے بھی سردار ہیں، یہ دونوں جنت کے بھی سردار ہیں. تو دنیا کی سرداری تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی نا. امام حسین اور امام حسن کی سرداری دیکھنے کے لیے قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. ان کی سرداری کا حضور نے دنیا کے حوالے سے ذکر نہیں فرمایا، آخرت کے حوالے سے فرمایا. تو انتظار کرو قیامت کا، پھر دیکھو کہ تم سرداری حسین اور حسن کی. ہم نے جو سبق لیا ہوا ہے، حلیم پکا رہے ہیں، مختلف قسم کی ایونٹس کر رہے ہیں، جلوس وغیرہ نکال رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، ایک نمائشی قسم کی تقریبات ہیں، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اظہار محبت، جی، اظہار عقیدت، یہ دو چیزیں ہیں. اظہار محبت، اظہار عقیدت الگ الگ. ہر محبت عقیدت نہیں ہوتی، واہ 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 واہ، لیکن ہر عقیدت محبت ہوتی ہے. واہ 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 بھائی، واہ 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 واہ، کیا شاندار بات فرمائی ہے. تو ہم اس خانوادے سے محبت نہیں کرتے، عقیدت رکھتے ہیں. عقیدت وہ ہوتی، محبت ایمان کا حصہ نہیں ہوتی، عقیدت ایمان کا حصہ ہوتی. اس لیے قرآن میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربہ کیوں نہیں کہا؟ الا المودۃ فی القربہ. ایسی محبت چاہتا ہوں میں اپنے گھرانے سے جو ایمان کا حصہ ہو، اسے مودت کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اظہار ہیں، لیکن اظہار شریعت کا پابند ہے. اظہار میں آپ لمٹ کراس نہیں کر سکتے. کسی بھی قسم کی تہوار ہو، عید کا ہو، بقرعید کا ہو، یا کوئی بھی تہوار ہو، تو اس میں شریعت کی پابندی ازبز ضروری ہے. کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، راستے بند ہوں، اذیت ہو پڑوسی کو، راہ چلتے کو، یا کسی کو بھی آواز کے ذریعے یا کسی عمل کے ذریعے. اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، وہ حرام نہیں ہو سکتی. کہ امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے اگر حلیم پکایا گیا تو بعض لوگ اس کو حرام قطعی جانتے ہیں. جی، شربت پلایا گیا تو حرام قطعی جانتے ہیں. امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے ہے، امام حسین کے نام پہ نہیں ہوتا، وہ نام پہ اللہ کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ مالک ثواب کا اور عذاب کا اللہ ہے. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اللہ میں نے جو یہ شربت پلایا، میں نے جو یہ کھانا کھلایا، میں نے جو حلیم پکایا، اس کا ثواب سب کو پہنچے، امام حسین کو بھی پہنچے، حضور کو بھی پہنچے. یہ تو ہمارا طریقہ ہے، یہ ہے شریعت. اس کو پھلانگنا وہ طاغوتیت ہے، پھر وہ گمراہی ہے. تو حلال چیزیں پکانا کھلانا کبھی بھی، کربلا کے موقع پہ یا 11ویں شریف کے موقع پہ یا میلاد کے موقع پہ، یہ ایسے ایام ہیں جس پر لوگ متوجہ زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ کھلاتے ہیں. تو انسانوں کو ہی کھلاتے ہیں، پھینکتے تو نہیں ہیں. تو انسانوں کو کھلانا تو ثواب ہے. اور اگر اس کھانے کی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے تو اس کا مطلب اللہ سے ہو گئی، کیونکہ اللہ کی نظر تو مانی نہیں جا سکتی، اللہ کی منت بھی نہیں مانی جا سکتی، لیکن اللہ گارنٹر بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تم نے یہ مانی تھی پوری کرنی ہے، مانی تھی بزرگ کے دربار پہ جا کے، اللہ کہہ رہا ہے میں گارنٹر ہوں، اب تمہیں بھاگ نہیں سکتے، تمہیں دیکھ چڑھانی ہوگی، نفل پڑھنا ہی ہوں گے، روزہ رکھنا ہی ہوگا. اب وہ واجب ہو جاتا ہے. وہ منت سے پہلے واجب نہیں ہوتا، وہ نفل ہوتا ہے. اگر منت پوری ہو گئی، میرا بچہ بیمار ہے، اللہ تو اس کو صحت تندرستی دے دے، تو میں یہ بکرا ذبح کر گیا. اب اللہ کہہ رہا ہے میں گارنٹر بن گیا، بچہ تمہارا ٹھیک ہو گیا، اب تم پر واجب ہے کہ یہ کرو. تو گارنٹر پھر اللہ ہی ہوگا نا. سبحان اللہ. تو ہم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت، یہ جتنے بھی اور لوگ بھی کرتے ہیں تو شریعت کے حدود کے اندر اگر کرتے ہیں جس سے کسی کو زحمت تکلیف نہ ہو، اور جائز کمائی سے جائز اجزاء پر مشتمل کوئی بھی چیز ہو، وہ حلوہ پوری ہو یا حلیم ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ تو بہت ہی خوشائند بات ہے اور باعث فضیلت ہے، باعث اجر و ثواب ہے. تو بعض لوگ یہ دلیل لیتے ہیں، جیسے آپ نے بھی ذبح عظیم سے مثال دی کہ ذبح عظیم کو لے کر ہمارا عید الاضحیٰ موجود ہے، اسی سے لے کر ہم نے محرم کا جو ایونٹ ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کو. دیکھیے، ذبح عظیم تو قربانی نہیں ہے،
ذبح عظیم تو صرف واقعہ کربلا ہے. یہ ایک واحد واقعہ ہے پوری انسانی تاریخ میں جب سے یہ کائنات بنی جس میں ایک نبی کے خاندان کے اتنے افراد ایک ہی دن میں شہید ہوئے ہوں. یہ ایونٹ اور کبھی ہوا ہی نہیں. حضرت ابراہیم سے لے کے اور حضور تک اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کبھی بھی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا کہ ایک ہی نبی کے بالکل سگے خاندان والے اتنی بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہوں. اس لیے ذبح عظیم جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. ایک بہت عظیم لوگوں کی اجتماعی قربانی کو ہی ذبح عظیم کہا جا سکتا ہے، ورنہ عظیم کا لفظ لایا نہیں ہو جائے گا. مجازاً اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے درجے کا ایونٹ ہے. یہ کربلا سے پہلے بھی قربانی ہوتی تھی تو وہ اس ذبح عظیم کا ایک اشارتاً ایک اظہار ضرور ہے قربانی. جی جی. اچھا، ذبح عظیم کے بعد پھر کیا ہوا؟ ذبح عظیم کے بعد بھی قربانی چل رہی ہے. یہ بھی اشارہ کرتی ہے اسی ذبح عظیم کی طرف. یہ اس کا ایک اظہار ہے ادنا کہ ہم اللہ کے نام پہ جب ہمارے نبی کے خاندان نے اپنی گردنیں پیش کیں تو ہم اسی نبی کی شان میں قربانی تو اللہ کو نہیں پہنچتی. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور وہ اس سنت کا جو پورا مداوع کیا ہے وہ خانوادہ نبوت نے کیا ہے. اب ہم اسی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اللہ نے قربانی کو قیامت تک جاری رکھا، کربلا ختم کر دی. سبحان اللہ. اچھا، اب ایک گفتگو کو سم اپ کرتے ہیں. تقریباً سمجھ لیں میرا آخری سوال ہے، پھر میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا. آپ نے بہت قیمتی وقت عنایت فرمایا. قبلہ، محرم کو لے کر ایک سوگ کا ماحول طاری ہوتا ہے. عموماً ہمارے یہاں لوگ اس میں شادی نہیں کرتے اور اس طرح کے خوشی کے ایونٹ نہیں کرتے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے، کچھ سالوں سے، چند سالوں سے ایک آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ جناب غیر شرعی ہے، شادی بھی ہونی چاہیے. اہتمام اب لوگ، ایسے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں جو باقاعدہ کہتے ہیں نہیں ہم محرم میں رکھیں گے. اچھا، اس کو وہ جہاد قرار دیتے ہیں تاکہ یہ طاغوت ہے کہ محرم میں شادی نہ کرنا. وہ کہتے ہیں یہ طاغوتی نظام ہے، ہم اس میں خوشی کا ایونٹ کر کے اس طاغوتی نظام کو توڑیں گے. پھر مبارکبادوں کا سلسلہ بھی ہم دیکھنا شروع ہوتا ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اسلام دین فطرت ہے. جی. عقل سلیم جس کو صحیح کہتی ہے اسلام اسی کو جائز قرار دے. بھائی واہ 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 واہ. اس نے نہ غم کو منع کیا، نہ خوشی کو روکا، نہ تہوار بند کیے. بس کچھ اظہار بندگی کو شامل کر دیا اس میں. سبحان اللہ. عید کا تہوار ہے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، پھر خوب کھاؤ بھائی پیو، واہ واہ. کھلاؤ پلاؤ. عید بقرعید آ گئی تو 2 رکعت نماز پڑھ لو، پھر خوب قربانی کرو، خوب کھلاؤ، خوب جشن مناؤ. کسی تہوار کو روکا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تہوار عربوں کے تھے. اسلام نے کسی تہوار کو نہیں روکا، بس اس میں بندگی کا ایک علامت شامل کر دی کہ وہ ظاہر کرے کہ ہم تہوار میں بھی غافل نہیں ہوتے اطاعت خداوندی سے. یہ ہماری شان ہے. اب آ گئی فطرت. جی. اسلام دین فطرت ہے. جب کوئی تکلیف پہنچتی تو غم آپ کے چہرے سے آیا ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی بہت عزیز آپ سے بچھڑ جائے تو غم کی کیفیت میں آپ ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ یہ چاہتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ کوئی ہمدرد آئے اور میرے ساتھ بیٹھے مجھے دلاسا دے. تو اس کو حضور نے سنت بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور اگر کسی کا کوئی بچھڑ جائے تو 3 دن تک اس کے سوگ میں شریک ہو، اس کے لیے کھانا پکا کے لے کے جاؤ. 3 دن تک. مدینے میں بھی یہ رواج تھا.
3 دن تک کھانا نہیں پکتا تھا اس کے گھر میں. جس گھر میں موت ہو جائے ادھر ادھر کے لوگ اڑوس پڑوس کے، حضور نے اس کو بہت پسند فرمایا. یہ شریعت کا حکم تو نہیں ہے لیکن حضور نے اس رواج کو پسند فرمایا کہ فطرت کے عین مطابق ہے کہ ایک بندے پر ایک امتحانی کیفیت ہے، وہ غم و اندھوں میں ہے، وہ کھانا پکائے گا. تو یہ کیفیت حضور نے اس کو جائز رکھا. یہ فطرت ہے کہ جب کوئی غم ہوتا ہے تو کوئی چاہتا ہے کہ اس کے قریب آئے اور اس کا اظہار کرے. تو غم حسین سے بڑھ کے تو کسی کا غم نہیں ہے. تو اس غم کے موقع پہ شریعت نے پابند تو نہیں کیا کہ شادی نہ کرو، کیونکہ یہ پھر زحمت بن جاتا. پھر خانوادہ حسینی نے ایام اعزاء میں شادی بھی کی ہے، انہی ایام میں شادی کی ہے، نکاح ہوا ہے. تو شریعت جو ہے وہ فطرت کے مطابق چلتی ہے، ایونٹ سے شریعت متاثر نہیں ہوتی. کیا شاندار جملہ آپ نے، بہت شریعت ہمیشہ کے لیے ہے. کربلا ایک دفعہ ہوئی ہے، شریعت قیامت تک رہے گی. تو اب کربلا کا جو دن ہے وہ دن بھی محترم ہے، منحوس نہیں ہے، سبحان اللہ، محترم ہے. محرم جب کائنات بنی اس وقت محترم قرار دے دیا گیا تھا. کائنات جب بنی، زمین آسمان جب بنے، قرآن میں یہ آیت ہے کہ جب سے ہم نے آسمان و زمین بنائے، جب سے ہم نے 12 مہینے بنائے، ان میں 4 عزت والے ہیں، ان 4 میں محرم بھی ہے. تو عزت والے مہینے میں عزت والے ہی کام ہوتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں. تو کربلا ان اچھے کاموں میں سے ایک کام تھا جو محرم میں ہی وقوع پذیر ہوا. اب یہ منحوس تو ہے نہیں، نعوذ باللہ. کربلا نہ کربلا والے، کربلا بھی باعث برکت ہے، کربلا والوں کا نام بھی باعث برکت ہے. تو اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضد کر کے کرنا کہ اب پڑوس میں ہمارے میت ہے اور ابھی جنازہ گیا نہیں ہے اور ہم ڈھول بجائیں گے، پڑوس میں میت ہوئی ہوئی ہے، تو کیا آپ کو گوارا ہوگا؟ تو خاص اس دن، جس دن ایام میں یہ واقعہ ہوا، تو اس دن کا لحاظ کرنا چاہیے، لیکن لازمی نہیں. نکاح جائز ہے، نکاح حرام نہیں ہو سکتا. اور یہ سارے فرقوں کے نزدیک یہ ہے، اہل تشیع کے نزدیک بھی یہ ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کے پاس آپشن موجود ہے تو پھر اسی دن اس پر زور دینا اور اس کے خلاف جانا کہ ان کے غم ہے تو ہمارے یہاں خوشی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خانوادہ نبوت کی کوئی حیثیت تمہارے نظروں میں ہے ہی نہیں. ان کی خوشی میں کچھ. حضور اپنے صاحبزادے کی وصال پر روئے یا نہیں روئے؟ آنسو آئے یا نہیں آئے؟ حضور روئے، آنسو سے روئے. اپنے چچا کی شہادت پہ روئے ہیں حضور، اور پھر پوچھا بھی ہے کہ میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو مدینے میں پھر عورتوں نے رونا شروع کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جو حضور کے چچا تھے. تو یہ تو فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. غم میں آنسو آنا فطرت ہے، غم کے موقع پہ ڈھول بجانا فطری نہیں ہے. تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن شادیانے اور دھوم دھڑکا یہ غم کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے. تو اس سے پرہیز کر کے سادگی سے نکاح کر سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں، نہ کوئی گناہ ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. جزاک اللہ. بہت شاندار. جزاک اللہ. اور بعض جملے تو ایسے شاندار آپ نے عنایت فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کئی دن تک میں بھی اور ہمارے ناظرین بھی اس کا لطف اور اس سے سرور کشید کرتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ناظرین، آئندہ پروگرام کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.